لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے کسی مجلس میں فضیلت حدیث قصہ بیان کی تھی، اس کے بعد مومنین کی بار بار یہ فرمائش رہی کہ وہ حدیث قصہ کی فضیلت اور اس کے ضمن میں جو بزرگوں اور علماء اعلام نے حل بتائے ہیں مشکلات کے، اس کو بھی بیان کر دوں۔ لہذا اس وقت کی اس مختصر سی نشست میں میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اہمیت حدیث قصہ کو جن علماء اعلام نے اس کی اہمیت پر زور دیا ہے، اس میں سے کچھ زندہ بھی ہیں اور کچھ دنیا سے گزر بھی گئے ہیں۔ مثلا مرحوم آیت اللہ العظمیٰ قاضی طباطبائی کا ذکر ہے کہ انہوں نے حدیث قصہ کی اہمیت پر زور دیا اور اس کو مشکلات کا حل قرار دیا۔ مرحوم بہاؤالدینی جن کو میں نے بھی دیکھا تھا، مرحوم آیت اللہ گلپایگانی جن سے ملاقات کا شرف مجھے بھی رہا، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت جن کی زیارت کا شرف مجھے بھی رہا، ان علماء نے مثلا مرحوم بہاؤالدینی جو مدرس اخلاق تھے، صفحے علماء میں ان کو بڑی عظمت سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا جس زمانے میں گولہ باری ہو رہی تھی اور صدام ایران کے اوپر میزائلیں پھینک رہا تھا، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کا حل بتائیے کہ اس بلا سے کیسے نکلا جائے، تو مرحوم بہاؤالدینی نے فرمایا کہ پورے ملک میں حدیث قصہ کا ورد شروع کر دیا جائے، لہٰذا ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر گھر میں تقریباً حدیث قصہ کے اوپر زور دیا گیا اور لوگوں نے حدیث قصہ کی تلاوت شروع کی اور اس کا پڑھنا شروع کیا۔ پروردگار عالم نے اس کے فیض سے ایران کو جانی نقصان تو نہیں ہوا، ہاں مالی نقصان ضرور ہوا۔ اس کے بعد مرحوم آیت اللہ العظمیٰ گلپایگانی فرماتے تھے کہ جب تم کو کوئی مشکل ہوا کرے تو حدیث قصہ کو پڑھا کرو، اور اس حدیث قصہ پر اتنا زور دیتے تھے کہ جب حکومت کے بڑے بڑے افسران آتے تھے اور ملاقات کرتے تھے تو چھوٹی سی ایک حدیث قصہ کی بکلیٹ ان لوگوں کو تحفے میں دیا کرتے تھے۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت پوری زندگی کے اصول میں ان کے یہ تھا کہ وہ ہر شب اپنے بچوں کے ہمراہ بیٹھتے تھے اور حدیث قصہ کو پڑھتے تھے، اور مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص حدیث قصہ کو پڑھتا ہے اپنے گھر میں تو امام عصر کی نگاہ کرم اس گھر کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ حدیث قصہ کے اندر امام حسین کو شفیع امتی کہا ہے، اور امام حسن کو صاحبہ حوضی کہا ہے، حوض کوثر کے یہ مالک ہیں۔ تو عظمت اہل بیت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اس کے بعد مرحوم بہجت فرماتے تھے کہ اگر کسی گھر میں کوئی مریض ہے تو بار بار اس کے سرحانے حدیث قصہ پڑھی جائے، تو جب بار بار حدیث قصہ پڑھی جائے گی تو اس کو شفا ملے گی۔ تو یہ ہے بزرگوں کے نظریات اور عقائد جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر گھر میں شادیوں کا مسئلہ ہے، لڑکیاں ہیں کہ جس کے پاس اور رشتے نہیں آ رہے ہیں یا شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو اس سلسلے میں اس کے جو طریقے بیان کیے گئے، اگر کوئی شخص 5 شب جمعہ چادر اوڑھ کر اور آہستہ آہستہ حدیث قصہ کو پڑھتا رہے اور درمیان حدیث قصہ اپنی
اس حاجت کو بیان کرے، والدین پڑھ رہے ہوں، خود وہ لڑکی پڑھ رہی ہو، تو پروردگار عالم بہترین رشتہ عنایت کرتا ہے۔ اب آئیے ایک طریقہ اس سلسلے میں یہ بھی بیان کر دوں کہ مشکلوں کے حل کے لیے حدیث قصہ کا ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ آدمی شنبہ یعنی سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن حدیث قصہ شروع کرے، اور اس کی شرط میں سے ہے کہ رو بقبلہ بیٹھے، دوسری شرط یہ ہے کہ خوشبو لگائے، اور وقت بالکل بدلے نہیں، جو وقت ہے مثلاً رات کے 9 بجے رکھا ہے یا دن کے 9 بجے رکھا ہے، دن کے 12 بجے رکھا ہے، تو سوئی کی نوک برابر فرق نہیں آنا چاہیے، ایک وقت ہو، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے، اور ساتھ ہی ساتھ خوشبو بھی استعمال کر رہا ہو، اگر بتی جل رہی ہو، پرفیوم چھڑک دیا ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ حدیث قصہ پڑھے، حدیث قصہ کے بعد 2 رکعت نماز اور تسبیح فاطمہ زہرا۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس نماز کو ہدیہ کرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سنڈے کے دن، یکشنبے کے دن بھی اسی طرح حدیث قصہ بالکل ٹو دا پوائنٹ شروع کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، حدیث قصہ کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنے کے بعد نماز کو امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں ہدیہ کرے۔ 2 شنبے کے دن، منڈے کے دن بھی یہی کرے کہ حدیث قصہ شروع کرے وقت کے اوپر، پھر 2 رکعت نماز اور حدیث قصہ کے 2 رکعت نماز اور تسبیح فاطمہ زہرا، پھر اس کے بعد وہ نماز ہدیہ کرے امام حسین کی خدمت میں۔ منگل کے دن سے شنبے کے دن حدیث قصہ کو ٹو دا پوائنٹ شروع کرے، پھر 2 رکعت نماز، تسبیح فاطمہ زہرا اور نماز کو ہدیہ کرے امیر المومنین کی خدمت میں۔ اور بدھ کے دن نماز کو ہدیہ کرے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، اسی طرح جیسے حدیث قصہ ہو، پھر 2 رکعت نماز ہو، پھر تسبیح ہو اور ہدیہ۔ اور جمعرات پنجشنبے کے دن حدیث قصہ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز اور تسبیح کے بعد نماز کو ہدیہ کرے حضرت جبرائیل کو۔ اور پھر جمعے کے دن حدیث قصہ، 2 رکعت نماز اور پھر تسبیح فاطمہ زہرا کے بعد اس نماز کو ہدیہ کرے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں۔ اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اگر چند افراد کہیں کے اوپر جمع ہو کر کے حدیث قصہ کو پڑھیں کسی خاص مقصد کے لیے، یہ تیسرا عمل کا طریقہ ہے، اور جب حدیث قصہ ہو جائے تو جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو کھانا کھلا دے، اس سے بھی انسان کی مشکل برطرف ہوتی ہے۔ ایک خاتون کے اولاد نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے نذر کی کہ پالنے والے میں 40 دن یہ حدیث قصہ کھڑے ہو کے پڑھوں گی۔ انہوں نے یہ عمل کیا اور مدتوں کے بعد جب مایوس ہو چکی تھے تو اللہ نے ان کی گود کو آباد کر دیا۔ تو یہ تھے حدیث قصہ کے مختصر سے اعمال جس کے لیے بار بار مومنین فرمائش کر رہے تھے۔ میری دعا ہے کہ پنجتن پاک کے صدقے میں تمام مومنین کے آرزوؤں کو، تمناؤں کو اللہ مستجاب فرمائے۔ حضرت کے ظہور میں بھی دعا آپ حضرات کریں کہ حضرت جلد سے جلد تشریف لائیں، کرونا کی وبا اور تمام وباؤں سے مومنین کو محفوظ فرما، پالنے والے تعمیر بقی کے اسباب عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔